بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد انتہائی سادہ غذا استعمال فرمانے لگے، جس کی وجہ سے بظاہر کمزور نظر آنے لگے۔ حضرت سیدنا محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی، اے امی جان، کمزوری کی وجہ سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن نظر آنے لگی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کافی کمزور ہو گیا ہے اور کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں جن پر کئی پیوند لگے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عرض کریں کہ کچھ اچھا کھانا کھا لیا کریں اور عمدہ نرم لباس پہن لیا کریں، اس طرح انہیں لوگوں کے معاملات پر تقویت ملے گی۔ جب ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ باتیں سنی تو یہ سب باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی عمدہ و نرم بستر استعمال کیا؟ بتاؤ، کبھی استعمال فرمایا؟ تم تو بہتر جانتی ہو، بتاؤ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا بستر استعمال فرمایا؟ وہ کیسا بستر استعمال فرماتے تھے اور کس طرح اپنا وقت گزارتے تھے؟ تو ام المومنین اماں حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضور سے عرض کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر ایک کمبل تھا جسے ہم دوہرا کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ سخت ہو جاتا تو میں اسے 4 تہہ کر کے بچھاتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی دھاری دار، وہ ہم اس پر بچھاتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سب سے قیمتی اور عمدہ لباس میں کیا چیز شامل تھی؟ امی جان نے عرض کی، ایک دھاری دار چادر تھی جسے ہم نے ہی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسے زیب تن کر کے باہر تشریف لے گئے تو کسی نے وہ چادر مانگ لی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر اسے عنایت فرما دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے عمدہ کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہوا کرتی؟ اگر میں گھی کھانا چاہتا تو زیتون کے تیل کی جگہ گھی استعمال کرتا، میرے پاس زیتون کا تیل ہوتا، لیکن میں پھر بھی نمک استعمال کرتا ہوں۔ الغرض مجھے ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے دونوں رہنما، میری جان کے مالک، کائنات کی جان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے پر چلے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے راستے کی مخالفت کروں اور میں ان کی مخالفت سے ڈرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم، کہ خلیفہ المسلمین ہے، تمام اختیارات اپنے پاس ہیں، لیکن سادگی کی انتہا کر دی۔ ایمان لانے سے قبل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی سردار تھے، اچھا لباس، اچھا کھانا، جاہ و جلال، قریش کے سرداران میں سے ایک سردار تھے، لیکن جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر سب کچھ نشاور کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ کے لیے اعلان ہوا کہ اے لوگوں، ایمان والوں، جنگ کی تیاری کرنی ہے اور اس میں حصہ ڈالا جائے۔ تو ہمیشہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لی جائے۔
سبقت حاصل کر لیں۔ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان، گھر کا آدھا سامان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور دل میں خیال آیا کہ آج میں یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں جیت جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضور نے پوچھا، اے ابو بکر، گھر پر بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور گھر پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو جب یہ بات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ بہت اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ اس بار پھر صدیق بازی لے کے آئے۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب خاص، جو ہمیشہ ہر کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت میں۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو مانتے ہیں، پر ہم ان کے احکامات کو نہیں مانتے، اس لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکا ہے، اسی لیے تنگ دستی و مفلسی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔